اب ظاہر الدلالہ یا واضح الدلالت اور اسی طرح خفی الدلالت کی تعریفات کے بعد اب ہم اس میں جو پہلا ہے یعنی ظاہر الدلالہ یا واضح الدلالہ کہہ لیں اس کو، اس کی جو اقسام ہیں جن کو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو کہ ظاہر، نص، مفسر اور محکم، یہ چار ہیں، ان میں سے پہلی قسم ظاہر کو شروع کریں گے ہم، یعنی ظاہر کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ تو اب وہ واضح الدلالہ کی یہی اقسام انہوں نے آپ کو وہ ذکر کر دی ہیں کہ ينقسم واضح الدلالہ من حیث قوہ ووضوحہ فی المعنی المراد منہ، یعنی یہ پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ لفظ کی اپنی کوئی ذاتی وصف نہیں ہے، کوئی ذاتی اس کی وہ اختصاص نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کے لحاظ کے اس کی قسم ہے۔ تو کہتے ہیں یہ چار قسمیں ظاہر ہے، نصف و مفسر ہے، محکم ہے۔ آگے آگے یہاں پہ انہوں نے وہ شارٹ میں انہیں کا ہی تعارف کروایا ہوا ہے، لیکن ہم وہ اس میں ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیں گے۔ اب یہ دیکھیں، تعریف و حاصل الاقسام میں سب سے پہلے ظاہر۔ ظاہر کا معنی ہے کہ الظاہر ما دل علی معناه بنفسه دلالتا ظاہرہ، کہ ظاہر وہ ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرے بذات خود، دلالت ظاہرہ، بنفسی کا مطلب ہے کہ کسی خارجی قرینہ کی ضرورت نہ ہو۔ اب یہ جو تعریف کا یہ حصہ ہے نا کہ ما دل علی معناه بنفسه دلالتا ظاہرہ، یہ چاروں اقسام میں آئے گا، ظاہر میں، نص میں، مفسر میں، محکم میں۔ لیکن اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا جائے گا۔ اب ظاہر میں کیا آئے گا کہ دون ان یکون مسوقا لہذا المعنی اصالتا، کہ وہ اس معنی کے لیے اصالتاً نہ لایا گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ جو لفظ ہے اس کا معنی ظاہر تو ہو، لیکن جو معنی اس کا ظاہر ہو رہا ہے وہ لفظ اس کا یہاں پہ لانے کا مقصد وہ نہیں ہے۔ مثال سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اب اس میں یہ آیت اصل میں جو لائی گئی ہے، اس کو یہاں لانے کا مقصد ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں کہ جو بے اور ربا یہ تو ایک ہی چیز ہے، جیسے ہم بے میں نفع کماتے ہیں ایسے ربا میں بھی ہم اپنے پیسے دے کے نفع کماتے ہیں۔ تو ان کو فرق بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، جو بنیادی طور پہ اس آیت کے لانے کا مقصد ہے، یعنی جو مقصد سیاق ہے، مسوق اور اسی طرح سیاق یہ کہتے ہیں لانے کو، کھینچ لانا، تو وہ تو ہے کہ بے اور ربا میں فرق کے بیان کو، لیکن یہاں سے اس سے ہمیں ظاہری طور پہ یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ دونوں میں فرق بھی ہے، اور فرق کیسے ہے کہ ربا حرام ہے اور بے حلال ہے۔ لہٰذا اب یہ کیا ہوگا کہ بے کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا یہ اس آیت کے ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے، اور لیکن یہ آیت بنیادی طور پہ اس لیے نہیں لائی گئی کہ ہم ربا اور بے کے حکم کو بیان کریں، بلکہ اس کے فرق کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، لہذا یہ ظاہر ہے۔ گویا کہ مطلب تھوڑا سا اس کا لیول کم ہے اس لحاظ سے کہ یہ آیت اصلاً بے کی حلت اور ربا کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ ان میں جو فرق ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور تیسرا حصہ تعریف کا کیا ہے کہ جی ما احتمال ہی التخصیص و تعویل و نسخ، یہ آگے ہم دیکھتے جائیں گے کہ نس میں تعویل اور تخصیص کا، یعنی مفسر میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا، نسخ جو ہے اس کا احتمال محکم میں نہیں ہوتا، تو یہ گویا کہ جو اگلی ڈیفینیشنز ہیں اس کو ظاہر سے الگ کرنے کے لیے یہ جملہ لانا پڑا کہ اس میں تخصیص بھی ہو سکتی ہو ظاہر میں، اور تعویل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہو۔ تو یہ ہے ظاہر کی ڈیفینیشن، مطلب ابھی اتنا واضح نہیں ہوا ہوگا، لیکن جیسے اس کی جو اگلی اقسام ہے وہ پڑھیں گے، نص، مفسر، محکم وغیرہ، تو وہ مزید کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔